ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مانے جانے والا مذہب ہے۔ ان کے پاس وید اور گیتا وغیرہ کی صورت میں مقدس کتابیں موجود ہیں۔ لیکن ہندو ایک عجیب قوم ہے، کیونکہ اسی کو ہی نہیں مانتے جو ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو ہوگی ایک کمال کی تحقیق پر، لہٰذا مکمل دیکھیے گا تاکہ سب جان سکیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ہندوؤں کو کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے، آج ہم واضح اور صاف الفاظ میں کھول دیں گے۔ ہندو مذہب کی کتاب کالکی پران کے 12ویں چیپٹر میں لکھا ہے، جگت گرو وشنو بھگت اور سومتی سے پیدا ہوگا۔ اس کا پتا اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جائے گا اور بعد میں اس کی ماتا بھی فوت ہو جائے گی۔ اب ذرا اس پر غور و فکر کریں۔ جگت کہتے ہیں دنیا کو اور گرو کہتے ہیں استاد کو، یعنی ایسا شخص جو پوری دنیا کے لیے استاد ہو۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے آگے لکھا ہے وشنو بھگت۔ وشنو کہتے ہیں اللہ کو اور بھگت کہتے ہیں بندے کو، یعنی وشنو بھگت سے مراد عبداللہ ہوا، اور یہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام تھا۔ اس سے آگے لفظ استعمال ہوا سومتی۔ سومتی سے مراد اطمینان والی، امن والی ہے، اور اگر ہم عربی زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو بنے گا آمینہ، یعنی امن والی اور اطمینان والی۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بھی آمینہ ہی تھا۔ اسی ورس کے آگے لکھا ہے کہ اس کا پتا اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جائے گا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور بعد میں اس کی ماتا بھی فوت ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی بھی آپ کے بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب ذرا سارے ہندو مل کر اپنی کتاب میں ہی لکھی ہوئی اس بات کا جواب دیں اور ثابت کریں کہ اسلام دین حق کیسے نہیں ہے۔ کالکی پران چیپٹر نمبر 12 میں ہی لکھا ہے، اس کے پاس بجلی سے تیز رفتار ایک گھوڑا ہوگا جس پر وہ سوار ہو کر زمین اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرے گا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی سواری فرمائی وہ براق تھا۔ برقن سے مراد ہے گرجدار بجلی، تو خود ہی سمجھ لیں کہ براق سے کیا مراد ہوا۔ اور اسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عالم کی سیر فرمائی۔ اکثر ہندو فقراء کا کہنا ہے کہ راہ فقر پر چلتے چلتے ایسا مقام آتا ہے کہ ہندو اور غیر ہندو میں فرق ہی باقی نہیں رہتا۔ اس وقت ہم پر حقیقت احوال منکشف ہو جاتے ہیں۔ وہاں بغیر اقرار و وسیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وید کا مطلب ہے پوشیدہ۔ ہندو مذہب میں 4 وید ہیں، رگ وید، اتھرو وید، سام وید، یجر وید۔ ان سب کی تدوین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال قبل یا 1500 سال قبل ہوئی تھی۔ اتھرو وید تینوں ویدوں کا مجموعہ ہے اور بڑی حد تک صحیفہ ابراہیم کی نقل ہے۔ سام وید میں گانے بجانے اور یجر وید میں عبادات کا ذکر ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ کلام الہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس نبی پر نازل ہوا تھا۔ لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ دیکھیں تو ایک کتاب زبور ہے جس میں صرف ایسی آیات ہیں جن میں محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا موجود ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کا کچھ حصہ اس صورت میں موجود ہو۔ چلیں اب آتے ہیں رگ وید پر۔ رگ وید میں لکھا ہے، رحمت کا لقب پانے والا تعریف کیا گیا 10,000 ساتھیوں کے ساتھ آئے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب رحمت للعالمین بھی ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور تعریف کیا گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد، جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، لہٰذا رحمت کا لقب پانے والا تعریف کیا گیا سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ ان چاروں ویدوں میں بت پرستی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔
شروع سے آخر تک صرف ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دی گئی ہے۔